عرفان امین جو کہ لال بازار شری نگر سے تعلق رکھتی ہے. دوستو یہ پورے انڈیا میں ان 50 ٹیچرز میں سے ایک ہے جن کو پریسٹیجس نیشنل ٹیچرز ایوارڈ ملنے والا ہے. دوستو یہ ایوارڈ ان کو 5 سپٹمبر نیو دہلی میں ملنے والا ہے. اس کے بارے میں اس ٹیچر کا کیا کچھ کہنا ہے آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ لیں. ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئی دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ چینل کے ساتھ جڑ جائے، چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کو ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا، نیشنل ایوارڈ کے لیے پریزیڈنٹ آف انڈیا نوازے گی اس ایوارڈ سے، تو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت ایلیویٹڈ میں فیل کر رہی ہوں، اور آج لگ رہا ہے کہ جتنی بھی میں نے محنت کی اس کا صلہ سامنے آنے لگا. میں آپ سے جاننا چاہوں گی پڑھائی کی جرنی کے بارے میں، کہاں سے آپ کی پڑھائی ہوگی اور کیا کوالیفکیشن؟ میری پڑھائی کیسٹ ایکسپریمنٹل اسکول میں ہوئی ہے جو کہ کرن نگر میں ہے، اور ہمارے اسکول کی یہ خاصیت تھی وہاں پہ کبھی چھٹی نہیں ہوتی تھی، نہ سمر ویکیشنز ہوتی تھی نہ ونٹر ویکیشنز ہوتی تھی. تو وہ چیز میرے نشوگما میں ہی بسی ہوئی تھی کہ ہم بہت ورکہولک ہوا کرتے. تو اس کے بعد میں نے کامرس آپٹ کیا اور میں نے نواگرل ہائر سیکنڈری میں 2 سال گزارے لیکن اسکالرشپ پہ. اس کے بعد میں گاندھی کالج چلی گئی اور وہاں سے میں نے گریجویشن کی، بی کام میں نے کیا، اور بی کام کے بعد ساتھ ساتھ میرا ایم بی اے ہوا. حالانکہ میں ایم کام کی تیاری کر رہی تھی لیکن ان دنوں نیا ایم بی اے آ گیا تھا اور میں نے اگنو سے آپٹ کیا ایم بی اے، کیونکہ اب بھی JNK میں ایم بی اے نہیں تھا. تو میں نے اگنو سے ایم بی اے کیا. ایم بی اے کرنے کے بعد میں ڈپارٹمنٹ میں آ گئی 2002 میں ایز ٹیچر میں سلیکٹ ہو گئی. اور اسی دوران اس سے پہلے ہی ایم بی اے کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں نے بی ایڈ کیا ہوا تھا. بی ایڈ کی کوالیفکیشن حاصل کی، ایم بی اے کیا. اس کے بعد ایم بی اے کا دیکھا کہ اسکول ایجوکیشن میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو لیکچرر میں ہو نہیں سکتی ہوں، تو میں شفٹ ہو گئی. میں نے ایم اے انگلش کیا. ایم اے انگلش کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے بعد ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کا کورس کیا. میں نے چلڈرن اسپیشل نیڈس کا کورس کیا اور ایم ایڈ میں ہو گئی، کیونکہ مجھے کبھی کبھار ٹیچر ٹریننگ کے لیے لیا جاتا تھا. تو میں نے دیکھا اس میں کیا کیا ہونا چاہیے، تو ایم ایڈ ضروری ہونا چاہیے، کوئی انگلی نہ اٹھائے. تو میں نے ایم ایڈ کی کوالیفکیشن بھی دیکھا جائے تو یہ سارے کورسز ٹیچرز کے ریلیٹڈ ہے، تو یہ ٹیچر کا شوق آپ کو پہلے سے ہی تھا؟ جی مطلب یہ خود بخود کراپ اپ ہو گیا میرا ٹیچر کا شوق. ہاں اتنا میں بتاؤں کہ جب میں چھوٹی تھی کوئی بولتا تھا کیا بنو گی، میں کہتی تھی میں ڈاکٹر بنوں گی. ڈاکٹر تو میں کہتی تھی بنوں گی، لیکن میڈیکل آپٹ نہیں کیا سبجیکٹ. حالانکہ میرے اچھے مارکس تھے سائنس میں، لیکن میڈیکل آپٹ میں نے نہیں کیا. ایوارڈ کے لیے آپ نے جب اپلائی کیا، کیا آپ کو تھا کہ نہیں میں نامینیٹ ہو جاؤں گی اس کے لیے، اور اس کے لیے آپ نے کیا پروسیس کیا اس ایوارڈ کس بیسس پہ سلیکشن؟ ایوارڈ کے لیے میں کہوں کہ پہلے تو میں کام کرتی تھی، اسکول ایجوکیشن میں کام کرتی تھی، اور سب لوگ مجھے کہتے تھے جو آپ کام کرتی ہو یہ ایوارڈ کی مستحق ہے. تو میں کہتی تھی نہیں، ایوارڈ کے لیے نہیں، مجھے پھر بعد میں سب لوگ کہیں گے یہ ایوارڈ کے لیے کام کر رہی ہے. بٹ میرے یہاں پہ جو پرنسپل سر ہیں ہمارے اسکول میں، مسٹر فردوس علی وانی، میرے ہسبینڈ ہیں ہلال الحمید وانی صاحب، اور میرے بچے گھر میں بڑے ہونے لگے ہیں، تو وہ بھی کہنے لگے ماما سب کو ایوارڈ ملتا ہے، جن کو آپ ٹیچرز کو پڑھاتی ہو ان کو ملتا ہے، آپ کو کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس میں اپلائی کرنا پڑتا بیٹا، میں دیکھوں گی. لیکن پچھلے 2 سالوں سے یہ لوگ میرے پیچھے پڑے، نہیں ایوارڈ ہونا چاہیے. میں نے کہا یہ اپلائی کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں. تو ان دا مین ٹائم میں نے کچھ پبلیکیشنز کی تھی، بچوں کے لیے کچھ کام کیا ہوا تھا، وہ جمع ہوتا گیا. تو میں نے ایک یہ بک لکھی جوائے فل فاؤنڈیشن کے نام سے. اس میں میرا ساتھ دے دیا روحی سلطانہ جو آلریڈی نیشنل ایوارڈی ہے اور سری نگر کی ہی نیشنل ایوارڈی رہی ہیں، وہ انہوں نے میرا ساتھ اس میں دے دیا. اور یہ ہم نے یہ کتاب بنائی، یہ بالکل ECC کے پر ہی مبنی ہے، جو ٹیچرز کو بھی ضرورت لگیں گی، اسکول میں بی ایڈ کرنے والوں کو بھی ضرورت لگے گی، اور جو ECC میں پڑھانا چاہتے ہیں ان کو بھی ضرورت لگے کیسے پڑھانا ہے. یہ بنائی تھی میں نے. اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کا کریکولم اسٹیٹ کے لیے بنایا تھا جب میں NCERT سے واپس آ گئی تھی. تو اس میں ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نے بہت مدد کی، انہوں نے یہ چھاپا، اور اسکولز میں 60 ہمارے یہاں پہ اسکولز ہیں
मॉडल स्कूल्स उस वक्त थे, लेकिन आज तो हर जगह ये NEP के बाद आ रहा है। ये सब काम मैंने किया हुआ था, तो फिर मैंने इसमें जो ही ये निकला तो मैंने इसमें अप्लाई किया। क्या मैसेज रहेगी उन टीचर्स के लिए, जैसे आप नई टीचर्स भी इस फील्ड में आ रहे थे, उनके लिए आपकी क्या मैसेज? मेरी यही मैसेज है नई टीचर्स के लिए कि काम करते जाइए और एक दिन आपका काम रिकॉग्नाइज होता है। काम मतलब मैं सेल्फलेसली करना है और इस तरीके से करना है कि मुझे ये मेरा आखिरी दिन है, अगर मैं ये नहीं करूंगी कल मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो इस तरीके से काम करते जाइए और एक दिन आपका काम रिकॉग्नाइज भी हो जाएगा और आपके ही अपने फ्रेंड्स, कलीग्स वगैरह सब लोग खुद ब खुद सोसाइटी आपको इस मंजिल तक लेके जाएगी।